مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ کل جو کرنا ہے آپ کی موت ہے، کیسرو اسکندرو جنگ چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، ایسے ایسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم ہم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایسے ایسے کر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیر تک کیا کیا پچھاڑے موت نے، سب وقت قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، پوچھنا ہے بے خبر ہونے کو ہے، تار اپنے غفلت ظاہر ہونے کو ہے، باندھ لے توشہ صبر ہونے کو ہے، ہر پردے بشر ہونے کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تجھ کو باقی فکر عقبہ کچھ نہیں، کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، زندگی کے چند روزہ کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے لہرے اونگے عدم، دم عدم ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہونا ٹھکانا ایک دن، وہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا وقت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی کرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی اس سے ٹالی جائے گی، جان پھیل جانے والی جائے گی، روح نکلت سے نکالی جائے گی، تجھ میں ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، پہلے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، تیری جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشق تو مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم پانی سے دھوکا کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا آخر یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تک اب ساری فضولی یاد کر، یوں نہ سارے اپنے تو اوقات کر، رہنا آخر یاد دن رات کر، ذکر و فکر حاضر لذات کر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دو تین باتیں عرض کرنی ہے، ہم مسلمان اس وقت دنیا کے جن حالات سے دو چار یا جس صورتحال کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس میں مسائل بے شمار ہیں، بہت سارے مسائل وہ ہیں جن کا تعلق دنیا کے مسائل سے اور دنیا کی ضرورتوں سے ہے،
کاروبار کے، دنیا کے بہت سارے معاملات اور کچھ مسائل، کچھ خطرات ایسے ہیں جن کا تعلق دین و ایمان کے مسائل سے ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان اور وہ بھی مسلمان تو اس کو سارے مسائل کو محسوس کر کے، سمجھ کے ان کا حل تلاش کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور کرتے بھی اپنی مثال، اپنی سمجھ، اپنے مسائل، اپنی سوچ کے مطابق ترقی کرتا بھی ہے۔ لیکن ایک بات جو ہر عقلمند آدمی سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کتنے ہی مسائل آدمی کو ان میں یہ درجہ بندی کرنا ضروری ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، نمبر 2 کا کیا ہے، نمبر 3 کا کیا ہے، تاکہ کام صحیح کر سکے۔ اگر کوئی آدمی اپنی اس طرح کی منصوبہ بندی صحیح نہ کر سکے تو بہت ممکن ہے چھوٹے مسئلے میں وہ سارا وقت لگا دے، بڑا مسئلہ بن جائے۔ چھوٹا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ اپنے سارے مسائل نفس کر ڈالے اور بڑے مسائل کھڑے رہ جائیں۔ اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کے گھر میں دنیاوی ضرورتوں کے تعلق سے مثال ہے کہ آدمی کے گھر میں کھانے پینے کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے، کپڑے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سر چھپانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کچھ اور ضرورتیں ہوتی ہیں سہولت کے تعلق سے۔ لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ 3 ضرورتیں بنیادی ہیں، کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، رہنے کی جگہ چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی چیز میں کمی ہے تو آدمی اپنا پیسہ، اپنی کمائی، اپنی محنت کسی اور کام میں خرچ کرنے سے پہلے اس کا کرے گا، اس کا انتظام کرے گا، کیونکہ پہلی ضرورت۔ بحیثیت مسلمان کے ہمیں یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ساری دنیا، اور ساری دنیا کا مطلب ساری دنیا یعنی وہ ملک بھی جہاں ہم حکومت کرتے ہیں، ایمان والے حکومت کرتے ہیں وہاں بھی، اور جہاں ہماری حکومتیں نہیں ہیں وہاں بھی، ساری دنیا میں جتنے مسائل ان میں سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے مسلمانوں کا وہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا اس میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم یقین کرتے ہیں اس بات کا، ہمارا عقیدہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ رہے، ایمان سلامت رہ جائے، باقی ساری چیزیں ٹھیک جائیں، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائے، پیکانے کو بھی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، کھانا پانی بھی بند کر دیا گیا، ایمان میں رہنا ہے تو یہ نہیں ملے گا، اسے چھوڑ دیا کیا ہوگا؟ مزید جائے تو مرنا تو ہے، لیکن اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی اس کا مسئلہ آسان ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کو دنیا کی ساری دولتیں حاصل ہیں، ایمان نہیں ہے، مزے کرے گا دنیا میں، ٹھیک ہے، عیش کرے گا، شہرت بھی پا سکتا ہے، عزت بھی پا سکتا ہے، اقتدار بھی پا سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی زندگی میں کام آئیں گی جو بہت جلدی ختم ہو جائے گی، اور جب اس کی آنکھ بند ہوگی دنیا سے اور وہ اصل زندگی ہو جائے گا تو اس کی مصیبتوں کا دور شروع ہو جائے گا، تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو جب ایمان کی پوزیشن یہ ہے، ایمان کا مقام یہ ہے، ایمان کا درجہ یہ ہے، تو مسلمان کے لیے سب سے پہلی چیز جس کے لیے وہ فکر مند رہے، جس کی
کی حفاظت کے لیے وہ ہر وقت اور مسلسل چوکس رہے، بیدار رہے اور محنت کرے اگر ضرورت پڑے. کوئی ایمان موجودہ زمانے میں ایمان کن کن طریقوں سے خطرے میں پڑ رہا ہے، ان پر اگر ہماری نظر ہو تو شاید اللہ کی توفیق سے ہم کچھ کر سکیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے. مثلاً اشارہ کرتا ہوں میں، بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے اور اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. یہ تو معلوم ہے کہ ایمان سے محروم کرنے یا ایمان چھیننے، ایمان کو ختم کرنے کا جو مشن ہے وہ شیطان کا مشن ہے. وہ آیا ہی کے مشن لے کر ہے دنیا میں. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو بھیجا تھا اپنی ہمت کے تحت، تو شیطان یہ اعلان کر کے آیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا. تو اس کا مشن نہیں انسانوں کو ایمان سے محروم رہنا. جو انسان پہلے سے ایمان والے نہیں ہیں ان کو ایمان کے دائرے میں آنے سے روکنا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو خراب کرنا جانا ہو سکے. ہر دور میں یہ کام ہوئے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر دور کے اور ہمارے زمانے کے حالات اور کاموں کی رفتار میں کم ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیں ایمان کو کہاں کہاں خطرے پیش آ رہے ہیں. تعلیمی اداروں، اعلیٰ تعلیمی اداروں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ڈگری والے جو کورسز ہیں ان کے اندر جب ہمارا بچہ پہنچ رہا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ڈالے گا. ایمان کیسے خطرے میں پڑ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایمان کا ایک ذائقہ بتایا اور وہ ذائقہ حاصل ہونے کے لیے 3 باتیں آپ نے بتائی. ذائقہ ایمان اور رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ. وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھے لے گا جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو. راضی کا مطلب خوش ہو، مطمئن ہو، یعنی پسند کرے اللہ کو رب ماننا. اسلام کو اپنا مذہب ماننے پر راضی ہو، یعنی مطمئن ہو، پسند کرے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر ماننے پر راضی اور مطمئن ہو. یہ جو مطمئن ہونے کی کیفیت ہے ایمان کے اوپر، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، دین پر ایمان، اس اطمینان کی کیفیت کو ختم کر دیا جائے اور شک پیدا کر دیا جائے اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تعلیمی اداروں میں یہ ہو رہا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کیا جا رہا ہے، وہ ایک عام معاملہ. مسلمانوں کے لیے تو سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر طبقہ یہ کام کرتا ہے شیطان کے نمائندوں کا، وہ ملحد ہے، ایتھسٹ ہے، لامذہب ہے، ان کے خدا ان کے مذہب ہے. اسی سے بحث نہیں ہے کون سے مذہب کا آدمی ہے. مسلم پیغام والے بھی ہیں اور عیسائی اور ہندو اور سکھ اور بڑا کسی بھی مذہب کے لوگوں کو لامذہب بنایا جا رہا ہے. لیکن آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا نقصان تو مسلمان کا ہے. وہ تو ایک کفر سے نکل کے دوسرے کفر پہ چلے گئے. اتنا ہی ہوا، پہلے وہ ایک مذہب کے نام پر کفر کر رہے تھے، اب وہ لامذہبیت کے نام پر کفر کر رہے ہیں. مگر مسلمان کا مسئلہ ہے کہ وہ ایمان سے کفر ہو گیا. نقصان مسلمان کا ہوگا. تفصیلات کا موقع نہیں آپ سمجھتے. ایمان کو خطرے میں پیٹ کی آگ میں ڈالتے ہیں، یا یوں کہیے انسان کی بھوک کی ضرورت کو، غذا کی ضرورت کو، بنیادی ضرورتوں کی جو تقاضے ہیں ان کو مس یوز کر کے، غلط استعمال کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے. تمہیں روٹی دے کے ہمارے ساتھ آؤ، تمہیں پیسہ دے کے ہمارے ساتھ آؤ. یہ ہو رہا ہے. اس کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہے، یہ ہو رہا ہے. انسان کی ایک اور خواہش ہے
میں اس کو بہت کھول کر بالکل نہیں کہنا چاہتا، موضوع ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور مفہوم بھی دوسرا سمجھ جاتا ہے، سیاسی بات کرتی ہے، لیکن بہرحال انسان کی جو ایک خواہش اور ایک ضرورت ہے کہ وہ ازدواجی زندگی گزارے، جوان لڑکا ہے جوان لڑکی سے کی ضرورت ہے کہ ان کی شادی ہو، اس کو بھی اس کا آگے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور اتنا کیا جا رہا ہے اس کی تعداد جب ہمارے سامنے آتی ہے الگ الگ جگہوں میں، تو میں تو سچی بات کہتا ہوں، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، میں کہنا چاہتا ہوں تعداد مجھے تو کل ہی میرے علم میں بات آئی، وہ یہ کہ گڑگاؤں کے علاقے صرف 18 مہینے میں 1200 بچے یہاں ادھر گئے، 1.5 سال 1200 کہ میں نے نام لے لیا، لیکن بہت ساری جگہوں پر مسلمان میٹنگ کی تفصیل سامنے ہے، بہت بھیانک صورت ہے اس لائن سے، لیکن چونکہ سیاسی موضوع بنایا گیا ہے تو اس کو بہت نہیں کھولنا چاہتا، ذکر کے لیے ذکر کیا تو بہت سارے راستے ہیں جن سے سیدھے ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے، اور سوچی طرح کسی مسلمان کا ایمان چلا جائے اس کے پاس بچتا کیا ہے، باقی تو سب کچھ اس کے پاس میں نہیں کرتا، دنیا والوں کے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس کم ہے، ایمان ایک ہے جس کی بنیاد میں ہم سمجھتے ہیں کوئی اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور کچھ ہو یا نہ ہو ہمارا کام چلے، لیکن اگر ایمان ہی چلا جائے تو بچے گا کیا؟ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کی تکلیف برداشت کرے، سوچے ذرا کتنی نازک صورتحال ہے کہ جس اولاد کا ایک وقت بھوکے رہنا ہمیں برداشت نہیں ہوتا، تصور کریں آپ ذرا، جو صاحب اولاد ہے ان کے لیے سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اپنا بھوکا رہنا بہت آسان ہے، اولاد کو 1 گھنٹے کی ایک بھوک ستائے یہ ہمارے لیے برداشت کے لائق بات نہیں کہ ہماری اولاد سے محبت کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم راضی ہیں، ہم مطمئن ہیں، ہمیں پورا اطمینان ہے اپنے اللہ کو رب ماننے پر، ہمیں پورا اطمینان ہے اسلام کو اپنا مذہب بنانے پر، ہمیں پورا اطمینان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایمان اطمینان والا، لیکن میرے بزرگوں یہ ساری بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی اور سب اس سے متفق ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے یہ بات اور مانتا ہے کہ ایمان اتنی ہی قیمتی چیز ہے، لیکن سوچنے کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ اس حفاظت کے لیے کرنا کیا ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اچانک ایک حدیث مجھے یاد آئی ہے، میں اس کے الفاظ سوچ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایمان کے نور پر بات کی اور الفاظ یہ ارشاد فرمائے کہ ان النور اذا دخل الصدر انفسح۔ بہت دنوں میں یاد آئی حدیث، آج اسی وقت نور یعنی ایمان کا نور جب سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور سے پوچھا وَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ، اس کی کوئی پہچان ہے، کوئی علامت ہے جس سے اس کو پہچانا جائے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل نزوله۔ فرمایا کہ ہاں، جس آدمی کے دل میں ایمان داخل ہو گیا ہوگا اس کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ جو دھوکے کا گھر ہے، جو دنیا ہے، جو دھوکے کی جگہ ہے، اس سے اس کا دل کٹ جائے گا، اور جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے آخرت،
اس کی طرف اس کی رغبت پیدا ہو جائے گی، توجہ ہو جائے گی، اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کرے گا۔ یہاں سے جواب مل گیا، ایمان بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان کا نور اپنے دلوں میں داخل کرنے کی محنت کرنی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آدمی کو دنیا کا مفاد عزیز نہ رہے، آخرت کا مفاد عزیز بن جائے۔ اس وقت ہم مسلمان جو ڈھلمل ہو رہے ہیں، تزلزل کا شکار ہیں، اپنی جگہ پہ جم نہیں پا رہے ہیں، اس میں بڑا دخل اس بات کا ہے کہ وہ سارے کام جن کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور دنیا کا مفاد ہماری نظر میں زیادہ بڑا ہے آخرت کے مفاد سے۔ سادہ سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، مسلمانوں کی جو عمومی صورتحال ہے، کیا یہ نہیں ہے کہ اگر پیسہ کمانے کا کوئی موقع آتا ہے اور وہ حلال نہیں ہوتا، ناجائز ہوتا ہے، تو ناجائز ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، یہ بات کیا اکثر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس وجہ سے پیسے کو چھوڑ دیں کہ یہ ناجائز ہے۔ ناجائز اور جائز ہونا معلوم ہو تب کی بات ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اس کو پتہ کیا جائے کہ جائز ہے یا نہیں۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، کر لیتا ہے، بس کمائی کا ایک راستہ اس کو نظر آتا ہے، اس سے بحث نہیں ہوتی کہ یہ میرے اللہ کی اجازت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی آبادیوں کا جو اس وقت حال ہے، اور یہ ہوائی بات نہیں ہے، کوئی بھی بات الحمدللہ ہوائی نہیں ہے، یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ جگہ جگہ کی معلومات، قصبوں کے اور دیہاتوں کے ناموں کے ساتھ بہت سے علاقوں کا مجھے پتہ ہے، اور صرف اپنے علاقے کا نہیں، ہندوستان میں مختلف جگہ کا۔ صورتحال یہ ہے کہ بے شمار گھر وہ ہیں جن میں سود آ رہا ہے، سودی قرضہ آ رہا ہے، اور عجیب لعنت کی بات ہے، مسلمان سودی قرضہ لے بھی رہے ہیں، زیادہ تعداد تو نہیں کیا، غربت ہے، لیکن جن کے پاس پیسہ ہے وہ مسلمان ہو کر سودی قرضہ دے بھی رہے ہیں۔ یعنی اپنے بھائی کو قرضہ دیتا ہے آدمی 10,000 اور اس سے 12,000 واپس لیتا ہے، یہ ہم کر رہے ہیں، وہ تو کرتے آئے ہمیشہ سے، ان کا تو کام یہی ہے، لیکن ہمارے بھائی بھی کر رہے ہیں۔ کرنا تو وہ بھی نہیں تھا کہ مجبوری میں قرضہ لینے ہی کا کام کرے آدمی سود پر۔ میں جگہ جگہ لوگوں سے بات کرتا ہوں، اس مجمع سے بھی جب یہ بات آ گئی ہے تو یہ کہنا ہی ہے کہ خود بھی اس کی فکر کریں، لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں، اور طے کر لیں اپنے اللہ سے طے کر لیں، اللہ سے درخواست کر لیں، اللہ ہمارا ایمان ہے کہ روزی مقرر ہے، پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی گئی، اے اللہ ہم حلال راستے سے چاہتے ہیں، حرام نہیں چاہیے۔ اب مجھے بتائیں، جس اللہ نے روزی مقرر کی ہے، اگر آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے حلال کھانا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں کمی کر دیں گے؟ برکت بڑھا دیں گے، روزی وہی رہے گی، اتنی ہی رہے گی، برکت بڑھ جائے گی۔ ہر مسلمان طے کر لے، کچھ دن ہو سکتا ہے آزمائش آئے، لیکن اس کے بعد برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ یہ مسلمان کی پہچان بن جانی چاہیے کہ مسلمان حرام نہیں کھاتا۔ آپ یقین کریں کتنے مسئلے اس سے حل ہوں گے اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ بچوں کی بگاڑ کا مسئلہ ہے، ادھر بائیں طرف جگہ خالی ہے، یہاں آ سکتے ہیں، آگے بالکل آگے بائیں طرف، اور آواز نہ ہو، میں نے کہہ دیا بس کافی ہے۔ بچوں کے بگاڑ کا مسئلہ ہے، آپ غور نہیں کرتے، جن بچوں کے پیٹ میں حرام غذا پہنچتی ہے ان سے آپ نیکی کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ اولادوں کو
حرام غذا کھلائے آدمی اور یہ امید کرے کہ صاحب وہ اللہ کے دین کے عالم بنیں گے اور داعی بنیں گے اور ایسے بنیں گے اور ویسے بنیں گے اور گناہوں سے بچیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسی غذا کھلائی جائے گی نتیجہ تو ویسے ہی نکلے گا۔ کتنا بڑا مسئلہ حل ہوگا، بچوں کا بگاڑ، اس کا سدھار آسان ہو جائے گا، لیکن اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم سچ کہتے ہیں آپ سے، سوچ کر یقین نہیں آتا کہ مسلمان آدمی یہ کام کر سکتا ہے، مگر چونکہ ہوتا ہے تو یقین بالکل پکا ہے۔ شراب پینا ہے جیسے مثلا، میں سچ کہتا ہوں آپ سے کہ شراب پیے آدمی، ایمان اس کے دل میں ہے، کلمہ وہ پڑھتا ہے اور وہ شراب پیے، یہ کیسے ہوتا ہے عقل میں تو آتا نہیں، مگر معلوم یہ بات ہے کہ مسلمان آبادی کے تناسب کے اعتبار سے دوسروں سے زیادہ شراب پی رہے ہیں۔ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، ہماری جتنی کم آبادی ہے اس کے اعتبار سے تناسب کم ہونا چاہیے تھا نا، ایسا نہیں ہے، یعنی تعداد اگر ہماری لگائی جائے گی تو ان کے تناسب سے ہمارا تناسب زیادہ ہے۔ مسلمان جوا کیسے کھیلتا ہے، سٹہ کیسے لگاتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، ایسا حرام جو قرآن میں حرام کیا گیا ہے، اور وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اور جتنے بھی گناہ ہیں سب پر ہم اسی طرح سے غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ بات اصل چل رہی ہے ایمان کے بارے میں، وہ سارے کام جو ایمان کو کمزور کرنے والے ہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ صاحب ایمانی طاقت ہونی چاہیے، ایمانی غیرت ہونی چاہیے۔ اگر کسی مریض کو روزانہ کمزور کرنے والی دوا دی جاتی رہے تو طاقت کہاں سے آئے گی اس کے اندر جناب؟ اس کے ایمان کو گھٹانے والے سارے کام اس کی زندگی میں داخل ہیں، اور پھر اس سے یہ امید کی جائے کہ اس کا ایمان طاقتور ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ کیا بات ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں۔ حضور نے بتایا عقل مند کون ہوتا ہے، ہم بتائیں گے، تمہیں تھوڑی بتایا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع کر لے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے، عمل کرے، یعنی اس کے سامنے مسئلہ دنیا کا نہ ہو، مسئلہ آخرت کا ہو۔ آخرت کا مسئلہ دنیا کے مسئلے کے حل ہونے پر موقوف نہ ہو، آخرت کا مسئلہ پہلے حل ہو، دنیا کا نمبر 2 پر ہو۔ اگر آخرت کا مسئلہ بگاڑ کر دنیا کا مسئلہ سدھرتا ہو، مسلمان کو ایسا سدھار بالکل منظور نہ ہو۔ ما بعد الموت کے لیے وہ کام کرے، وہ ہے عقل مند۔ اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ الفاظ کا میں ترجمہ کروں تو ذرا غور کیجئے گا کہ ہم مسلمانوں کا بالکل یہی حال چل رہا ہے یا نہیں؟ ناکام، عاجز کا صحیح ترجمہ اس جگہ ہے ناکام۔ ناکام وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلے یا اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے چلاتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمنائیں کرتا رہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے گا اور یہ دے دے گا اور یہ دے دے گا اور یہ دے دے گا۔ بتائیں مسلمانوں کا اس وقت جو حال ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کی مدد آنی چاہیے۔ دشمنان اسلام، اللہ کے دشمن، دین کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن ایسا کر رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں اور پھل پھول رہے ہیں، ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ ایک جگہ فساد ہوا تھا، ایک جگہ کیا مظفر نگر کا جو مشہور فساد ہے چند سال پہلے کا، اس فساد کے زمانے میں ایک جگہ ایک کسی نے دعا کرائی، مجھے یاد آئی، ہنسی آتی ہے اس پر۔ دعا کرانے والے نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ مسلمان
مارے جاتے رہے اور تو دیکھتا رہا۔ کیسے دیکھتا رہا؟ یہ دعا کرانے والا بول رہا تھا کہ اللہ مسلمان مارے جاتے رہے، کاٹے جاتے رہے اور تو دیکھتا رہا۔ کیسے دیکھتا رہا؟ مجھے سن کر ہنسی بھی آئی اور یہ خیال آیا کہ جہالت کی بات ہے۔ کیا سمجھا ہے اللہ میاں کو؟ اللہ میاں ہمارے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ پابند ہے، چونکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں لہذا اللہ میاں کی ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں ہماری مدد کریں۔ دن اور رات ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ ہم جیسے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنا خراب معاملہ نہیں کرتے جتنے ہم خراب ہیں۔ شکر ادا اس پر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتے، مدد نازل نہ کرنے کی شکایت کیا ہے؟ یہی ہے وہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ۔ ناکام وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے چلائے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمنائیں کرتا رہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم محسوس کریں، سمجھیں اور اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو بدلنے کی فکر کریں۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ رسمی زندگی گزارنے کے عادی ہیں، سارے کام رسم کے طور پر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ دین کے کاموں کو بھی رسم بنا لیا ہم نے۔ ہم لوگ بیانات کرتے ہیں اور سننے والے سنتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مول صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، یا فلاں صاحب کی تقریر بہت اچھی تھی اور فلاں کی تقریر اتنی اچھی نہیں تھی، نمبر دے دیں گے مقررین کو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور صاحب تقریر تو 2 گھنٹے ہونی چاہیے، قوالی ہے کوئی جو 2 گھنٹے ضرور ہونی چاہیے تاکہ کانوں کو مزہ ملتا رہے، اور جتنا زیادہ شور مچا کر زور لگا کر گا کر بیان کیا جائے مزہ آئے گا، اچھا لگے گا۔ رسم ہے، سب رسمیں بنی پڑی ہیں۔ مسئلہ تقریروں کا نہیں ہے، مسئلہ دلوں کو بدلنے کا ہے، مسئلہ زندگی کو بدلنے کا ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، آپ کے یہاں تو پہلی بار موقع ہے بات کرنے کا، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ذرا اس پر غور کریں کہ ہماری زندگی کیا ایسی چل رہی ہے کہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بدلنے کی ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہمارا بلاوا آ جائے۔ ظاہر بات ہے کبھی بھی آ سکتا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بلاوا کب آئے گا اس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر بلاوا آ جائے اور ہمیں جانا پڑ جائے، ظاہر ہے جب آئے گا تو جانا ہی پڑے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ملک الموت سے یہ کہیں کہ ذرا سا تھوڑی دیر بعد آنا، ابھی کام کر رہے ہیں مشغول ہیں، یا تھوڑی دیر بعد آنا ہم ذرا توبہ وبہ کر لیں، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ وہ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت گناہ نہیں چھوٹتے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے گناہ بھی چلتے رہیں اور اللہ کے یہاں پکڑ بھی نہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہے ایک ترکیب، اس پہ عمل کر لو، بڑھیا کام ہو جائے گا، گناہ بھی چلتے رہیں گے اور پکڑ نہیں ہوگی۔ اس نے کہا جی وہ تو بہت اچھی، بتائیے ذرا جلدی سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو، جب گناہ کرنے کا پروگرام بناؤ، جب گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ میاں کی دنیا سے الگ کہیں جا کے کر لیا کرو۔ ظاہر بات ہے دنیا تو اللہ کی ہے، تو جس کی دنیا ہے اس کی دنیا میں رہ کے اسی کی نافرمانی کرو تو پکڑے گا۔ تو جب اس کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی دنیا کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے گناہ کر لیا کرو، مزے سے چاہے جو کرو، پکڑ نہیں ہوگی۔ اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ساری دنیا تو اللہ ہی کی ہے، میں دنیا سے باہر کہاں جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر ایک صورت اور ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ چلو دنیا میں تو رہنا ہی پڑے گا لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ کے کر لیا کرو۔ جب کوئی گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ جا کے کرو کہ اللہ میاں کو پتہ نہ چلے۔ تو صاحب اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل ہی جائے گا۔
تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر ایک تیسرا کام کر سکتے ہو، جس دن گناہ کرو اس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت استعمال نہ کرو، بس کہہ دو اللہ میاں سے آج ہمیں تمہاری نعمت نہیں چاہیے، ہم گناہ کریں گے، ہم نے آپ کی نعمت نہیں استعمال کی ہے، ہماری مرضی، اب جو چاہیں کریں۔ اس نے کہا جی یہ کیسے ہوگا، وہ تو اللہ کی نعمت تو ہر وقت چاہیے، یہاں تک کہ بھائی کم سے کم سانس تو چاہیے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہی ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ صاحب اللہ کی نعمت بھی استعمال نہ ہو اور کام چل جائے؟ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسا کرو، گناہ کرتے رہو، مزے کرتے رہو، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ کوئی گناہ گار توبہ کرے تو اللہ میاں قبول کریں گے، تو ایسا کرنا کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہہ دینا کہ ذرا ٹھہرے رہو میں توبہ کر لوں، مزے میں گناہ کرتے رہو، اور جب ملک الموت آئے تو کہہ دینا کہ بھائی ذرا آدھا گھنٹہ رک جائیے، آپ 10 منٹ رک جائیے، توبہ کرنے کا پروگرام ہے، توبہ کر لیں پھر چلیں گے۔ اس نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو جب آتا ہے تو بتا کے نہیں آتا اور رکتا نہیں کسی کے کہنے سے۔ تو انہوں نے کہا اوہو، تو پھر ایک اور صورت ہو سکتی ہے، قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور وہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے، جیسا بھی ہونا ہے حالات وہیں ہو جاتے ہیں، تو منکر نکیر آئیں گے تو ان کو بھگا دینا، واپس کر دینا، کہنے لگے میری اجازت کے بغیر تم کیوں آ گئے؟ وہ کہنے لگے جی یہ بھی مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا، وہ کس کی سنیں گے؟ تو اس نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایک آخری راستہ ہے، عذاب کا اصل فیصلہ تو قیامت میں ہوگا، جنت اور جہنم کا، تو جب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا دینے کا فیصلہ کریں اور فرشتوں کو حکم دے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو تم انکار کر دینا کہ میں نہیں جاتا جہنم میں، تم سے جو ہو سکے کر لو، منع کر دینا، فرشتے کھینچے منع کر دینا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا جی ان سے کون نمٹے گا، وہ تو اشارہ کریں گے اور چلنا پڑے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب تیرے بس میں کچھ ہے نہیں تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ جب تو جانتا ہے کہ تو کسی لائق نہیں ہے، جب تو جانتا ہے کہ اللہ کے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تو جانتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیے بغیر چارہ نہیں ہے، جب تجھے معلوم ہے کہ اللہ کے علم میں لائے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا، پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کی ہمت ہی کیوں کرتا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بلاوا آ جائے تو کیا ہم لوگوں کی زندگی ایسی چل رہی ہے کہ وہاں پہنچ کے ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے ملیں کہ ہم سے بہت خوش اور راضی ہوں؟ ایسے ہیں ہمارے حالات؟ ہر آدمی غور کر لے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے یہاں پہنچیں اور اللہ میاں دیکھیں ارے میرا شاندار بندہ آ گیا، بڑا اچھا بندہ آ گیا، آؤ بھائی چلو اس کو جنت میں پہنچاؤ۔ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے گا کیا؟ ضابطے کی بات ہے، یوں اللہ تعالیٰ رحم فرمانا چاہیں تو یہ بات یاد رکھیے اور امید بھی رکھیے، اللہ سے خوب امید رکھیے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمانا چاہیں تو کافروں کو بھی بخش دیں، کون اللہ کو روک دے گا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں پوچھا نہیں جا سکتا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی حساب نہیں لے سکتا، لیکن تو مرضی اللہ کی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، لیکن اس کی گارنٹی کون لے گا کہ رحم ہوگا ہمارے ساتھ، یا ضابطے کا معاملہ ہوگا، انصاف کا معاملہ ہوگا؟ اس کی تو کوئی ضمانت نہیں ہے نا۔ تو سوچنا ہمیں یہ ہے کہ ہمارا حال کیسا ہے، ہم اگر ابھی اللہ کے یہاں جانے لگیں تو ہمارا معاملہ تو بہت خطرے میں ہے، لہٰذا ہمیں بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے گھر کو بدلنا ہے۔ گھروں کے اندر گھر کی بات آ گئی تو مختصر سی بات اس پر کر لیں کہ اس زمانے میں ہم لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے جوانوں سے اور لوگوں سے نماز پڑھوانے کی ذمہ داری تو تبلیغی جماعت کی ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس یہ کر رکھا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، اگر ہر گھر کا ذمہ دار اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی ذمہ داری لے لے تو تبلیغ والوں کے پاس تو کرنے کو کچھ کام بھی نہیں بچے گا، بس وہ مسجد میں بیان ہی کیا کریں گے اور کیا ہوگا، گھر پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر ہر گھر کا آدمی ذمہ داری لے لے اپنے گھر کی، اور ذمہ داری تو ہے ہی،
دنیاوی اعتبار سے بھی ہے۔ کون سے گھر کا ذمہ دار ہے جو اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتا، کپڑے لتے کا انتظام نہیں کرتا، رہنے سہنے کا انتظام نہیں کرتا، شادی بیاہ کا انتظام؟ ہر آدمی اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے سارے کاموں کا ذمہ دار ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری کسی اور کی ہوگی؟ ان بچوں کو، ان گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری بھی تو ہماری ہوگی۔ اس کے لیے محنت چاہیے، مسلسل محنت چاہیے، نرمی سے سمجھا کے بچوں کو، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں یا بیوی ہو یا کوئی متعلق ہو، بس یہ طے کر لیا جائے نماز پڑھے بغیر کوئی نہیں رہے گا، ہر آدمی نماز پڑھے گا۔ ہم ناشتہ تب کریں گے جب فجر کی نماز وقت پر ادا پڑھ لی گئی ہوگی سب کی طرف سے، یہ طے کر دیا جائے۔ کھانا تب کھایا جائے گا جب عشاء کی نماز سب نے پڑھ لی ہوگی۔ ماحول بنائیں، محنت کریں، نمازی بنائیں اپنے گھر والوں کو، اور یہ ذہن میں رکھیں اللہ کے بارے میں بات وہ چل رہی تھی نا کہ آدمی گناہ کرتا رہے اور اللہ کے بارے میں تمنا کرتا رہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ بالکل بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی شان تو بالکل الگ ہے۔ کیا شعر تھا وہ جو ہم نے اس زمانے میں لکھا ہے، ہمارے عامر عثمانی صاحب کا شعر، در پہ سجدے کی، لاک ڈاؤن کے زمانے میں نے اس کو لکھا تھا، در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا؟ دکھا دیا نا اس نے تجربہ، ساری مسجدیں اپنی شان کے ساتھ کھڑی تھیں، دروازے بند تھے، ہم گزر رہے تھے مسجدوں کے سامنے اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اللہ کی شان گھٹ گئی کچھ؟ اللہ بالکل بے نیاز ہے، اس نے اپنے کعبے کا طواف بند کرا دیا، وہ بے نیاز ہے بالکل، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اگر سارے انسان شروع سے قیامت تک کے اور سارے جنات سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے اعلیٰ درجے پر بن جائیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، کچھ بڑھوتری نہیں ہوگی، ساری دنیا اللہ کی مطیع و فرما بردار بن گئی، اللہ کی شان ویسی ہی رہے گی جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اتنے بڑے ہیں کہ اب اس میں بڑائی کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے کانو علی افجر قلب رجل منکم، اور ایک جگہ الفاظ ہیں اشقا قلب رجل منکم، یہ سب کے سب بدترین نافرمان بدبخت آدمی کی طرح ہو جائیں، یعنی ساری دنیا کے انسان شروع سے آخر تک کے سب اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کے دشمن ہو جائیں، تو اس سے اللہ کی بادشاہت میں اور اس کی طاقت اور شان میں کچھ کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس کو ذہنوں سے نکال کر اللہ کی بے نیازی کو سامنے رکھ کر، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالی ہمارے محتاج نہیں ہے، یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ اللہ جوڑ کے رکھے اور توفیق دے ہمیں نماز پڑھنے کی۔ تو یہ سوچتے ہوئے پھر ہم تیاری کریں اور یہ ذہن میں رکھ کر کہ اللہ بالکل بے نیاز ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہوگا، یقیناً ہوگا انشاءاللہ، لیکن ہمیں اس کے لیے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تیاری کیا ہے؟ ایمان جو ہے، بات تو ایمان ہی کی ہم نے کی ہے، ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کو لازم کیا ہے۔ قرآن کریم میں کتنی آیتوں میں آپ نے پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اے ایمان والے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، بس یہ ہے خلاصہ، یعنی گویا ایمان والوں کے لیے تقوی لازم ہے۔ جب تقوی کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے، تقوی ذرا مقدس سا لفظ سمجھتے ہیں نا ہم،
تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کہاں تقوی اختیار کر سکتے ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار آدمی ہیں، یہ تو بزرگوں کا کام ہے، نیک لوگوں کا کام ہے، مولانا صاحب ہوں گے، امیر صاحب ہوں گے، شیخ صاحب ہوں گے، پیر صاحب ہوں گے، وہ ہوں گے متقی، ہم کہاں بن سکتے ہیں متقی؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے متقی بننے کو، تو کیا آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ اللہ نے تو سب کو کہا ہے، اور جو متقی بن جائے وہی بزرگ ہے، وہی پیر ہے، وہی شیخ ہے، وہی اللہ والا ہے۔ یوں کہنے کو کوئی کچھ بھی نظر آنے لگے اگر متقی نہیں بنا تو بیکار ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہر مسلمان کو حکم ہے تقوی کی زندگی گزارنے کا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے، سوال آتا ہے ہمارے جوانوں کے ذہن میں کہ جی تقوی کی زندگی گزارنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ابھی سے اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا جوانی میں ہی تو پھر دنیا کا مزہ کیا آئے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ نوجوانوں کے ذہن میں جو سوال آتا ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ جی لو جوانی میں ہی ہمیں تقوی کی وہ بتائی جا رہی ہے، اب تقوی ابھی سے اختیار کر لیا تو دنیا کے مزے کیا آئیں گے؟ اس کا جواب تو ہمارے پاس بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کر لو، اس کے بعد بتانا کہ دنیا کے مزے آ رہے ہیں یا نہیں۔ زندگی کا مزہ ہی تب آئے گا جب تقوی آ جائے گا۔ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق جو زندگی گزرتی ہے مزہ اسی میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بالکل عقلی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، اللہ کی کائنات میں اللہ کی مرضی کے خلاف چل کے سکون کیسے ملے گا؟ سکون ملنے کا راستہ وہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے۔ اب آگے پھر سوال ہے کہ جی تقوی کے مطابق چلنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو سارے مسئلے ہماری شریعت نے حل کر رکھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ ہماری طرف سے جزائے خیر دے، انہوں نے پوچھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عمر کی شان عجیب ہے، ابی بن کعب سے بڑے ہیں حضرت عمر، یقیناً بڑے ہیں ہر اعتبار سے، لیکن سوال کر رہے ہیں ان سے تاکہ مضمون کھل جائے۔ تقوی کیا ہے ان سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ بھائی تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت هل سلکت طریقا ذا شوک، کہنے لگے حضرت کبھی آپ کسی کانٹوں والے راستے پہ چلے ہیں؟ جھاڑیاں ہیں دونوں طرف، بیچ میں چھوٹا سا راستہ ہے، ایسے راستے پہ چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں چلا ہوں۔ کیسے چلے ہیں، کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا شمرت واجتہدت، کپڑوں کو سمیٹا اور کوشش کر کے نکلا۔ ہر آدمی جانتا ہے یہ بات، بھائی اگر کبھی ایسے جھاڑیوں کے علاقے سے گزرنے کا اتفاق ہو تو ہم بے تکلف گزریں گے یا احتیاط سے گزریں گے؟ ظاہر ہے احتیاط سے گزریں گے، ہمارے کپڑے نہ پھنس جائیں۔ فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آسان ہوا یا مشکل ہوا؟ آسان ہے۔ کیا مطلب آسان ہے؟ کوشش کرنی ہے بچنے کی، یہ سمجھ کر چلنا ہے کہ دونوں طرف کانٹے ہیں گناہوں کے، اور ان کے درمیان سے ہمیں نکلنا ہے، اپنے آپ کو بچا کر نکلنا ہے۔ یہی الجھن آتی ہے فوراً جوانوں کے ذہن میں کہ جی اگر نہ بچے تو کیا ہوگا؟ کانٹا اگر لگ جائے، جھاڑیوں والے راستے پر گزرتے ہوئے کانٹا اگر کپڑوں میں لگ گیا تو کیا ہوگا؟ کپڑے اتار کے چلے جائیں گے؟ کانٹے کو نکالیں گے، جہاں پہ تھوڑا سا ادھڑ گیا کپڑا اسے ٹھیک کر لیں گے، اگر ہاتھ سے ہو گیا ہاتھ سے کر لیں گے، پھٹ گیا تو سی لیں گے، رفو ہو گیا ہو سکتا ہے رفو کر لیں گے، یہی تو کریں گے نا، یہی کرنا ہے۔ دنیا میں گناہوں کے کانٹوں کے درمیان سے بچ بچ کر نکلنے کی کوشش کرنی ہے، پھنسیں گے بھی۔ اور اللہ کے کرم کی بات دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا ہے، عجیب بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سمجھ میں نہیں آتا شان کیا ہے
کیا کیا تکوینی مسئلات ہیں۔ حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر تم سارے کے سارے گناہ چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی۔ بات کیا ہے؟ گناہ معاف کرنا، گناہوں کو بخشنا، توبہ قبول کرنا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے اور اللہ کی صفات کا ظہور ہو کر رہتا ہے۔ تو اگر سارے بندے گناہ چھوڑ دیں، ایسا ہونے کا نہیں، اگر ہوتا تو اللہ کی یہ صفت کہاں ظاہر ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے بندے پیدا کر دیتے۔ وہی کر رکھے ہیں نا، وہی تو کر رکھے ہیں بھائی، ہم جو ہیں وہی تو ہیں۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب خطا کرتے ہو، حضور نے بتایا۔ نبیوں کے علاوہ سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ کوئی بات ہے، ذرا سوچیں تو صحیح، کیا بات ہے؟ اچھے خطا کار، خطا کاروں کو بھی اچھا بتایا جا رہا ہے، نہیں خطا کاروں میں بھی اچھے ہوتے ہیں، گناہ کرنے والوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تم سب خطا کرتے ہو، اچھے خطا کار وہ ہیں جو گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اب تو آسان ہو گیا نا، یا اب بھی آسان نہیں ہوا تقوی اختیار کرنا؟ بالکل آسان ہو گیا۔ بچ بچ کے چلیں گے، کہیں پھنسیں گے، پھر روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، پھر گناہ ہوگا۔ اب یہاں پھر سوال کرتے ہیں ہمارے بہت سے لوگ، یہ سوالات حقیقی ہیں، میں فرضی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقت میں یہ سوالات ذہنوں میں بھی آتے ہیں، زبانوں پر بھی آتے ہیں۔ یہ سوال تو بہت لوگوں کی زبان پر آتا ہے کہ جی توبہ تو کر لیں مگر جمع تو نہیں جاتا، توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ توبہ کر لیں مگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، کیا کریں؟ بتائیے، یہ سوال ہے یا نہیں ہے عام طور پر؟ اب اس سوال کے جواب میں ہمارا سوال ہے، کپڑے پہنے بہت اچھے قسم کے، ایک دن پہنے، 2 دن پہنے، گندے ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ اتار کے دھو لیں گے۔ کیوں دھوئیں گے؟ دوبارہ گندے نہیں ہوں گے؟ ہاں ہو جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر دھو لیں گے، اور پھر جب پہنیں گے پھر گندے ہوں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر دھو لیں گے۔ اور یہ قصہ ہے، بدن میں پسینہ آتا ہے، میل آتا ہے، بدبو آتی ہے، نہا لیتے ہیں۔ گرمی کے زمانے میں نہاتے نہاتے غسل خانے سے نکلتے ہی پسینہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اندر ہی شروع ہو جاتا ہے بعض دفعہ تیز گرمی میں۔ کیوں نہاتے ہیں؟ کہ جی جب زیادہ وہ لگے گی گرمی پھر نہا لیں گے، بدبو پیدا ہوگی پھر نہا لیں گے، میل چڑھ جائے گا پھر نہا لیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہی طریقہ ہے، بس گناہ ہوگا ہم توبہ کریں گے، پھر توبہ ٹوٹ جائے گی، پھر توبہ کر لیں گے، اور پھر ٹوٹے گی پھر کر لیں گے، اور کتنی مرتبہ ٹوٹے گی تو کتنی مرتبہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اللہ نے کرم فرمایا، حضور کی زبانی بتا دیا، میرا بندہ اگر دن میں 70 مرتبہ توبہ توڑ کر پھر آئے توبہ کرنے کے لیے، میں پھر بھی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے انسان، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کے آئے، ساری زمین جن گناہوں سے بھر جائے، اتنے گناہ لے کر آئے، میں اتنی ہی مغفرت لے کے آ جاؤں گا۔ میرے پاس تو مغفرت کی کمی نہیں ہے، میرے پاس رحمت کی کمی نہیں ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میرے گناہ 1000 صحیح شمار تو ہے۔ ہمارے دیوبند کے شاعر تھے، ان کا شعر، میرے گناہ 1000 صحیح شمار تو ہے، تیرے کرم کا تو یا رب کوئی شمار نہیں۔ اسی یقین پہ بخشش کا ہے یقین مجھ کو کہ میرے عمل پہ بخشش کا انحصار نہیں، میرے عمل پہ انحصار نہیں ہے، آپ کے کرم پہ انحصار ہے بخشش کا۔ تو اب ہم سب طے کر لیں۔ میں نے کہا تھا کہ تقریروں کا مسئلہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا مسئلہ ہے۔ آپ حضرات یہاں جمع ہوئے گناہ گار کی باتیں سننے کے لیے، ہم صاف کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، اور ہمیں ہمارے محبت کرنے والے لوگ بلاتے ہیں۔ یہ عزیز بہت دنوں سے الیاس اور یہ رمان اور دوسرے لوگ کہہ رہے تھے یہاں آنے کے لیے،
اللہ نے آج مقدر کیا تھا آج آنا ہوا، جگہ جگہ جاتے ہیں، لیکن پہلے ہی سے ایک نیت کر رکھی ہے، ہر دفعہ وہ نیت نہ یاد رہے کبھی، اس لیے نیت پہلے ہی سے کر رکھی ہے، یاد رہتا ہے تو پھر کر لیتے ہیں، اور وہ نیت یہ ہے کہ اللہ گناہ بہت ہیں، ہم فلاں جگہ کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم توبہ کریں گے، شاید وہاں کی توبہ قبول ہو جائے، فلاں جگہ جائیں گے وہاں کے لوگوں کے ساتھ توبہ کریں گے، شاید وہاں کی قبول ہو جائے، زمین کے زیادہ سے زیادہ ٹکڑے ہماری توبہ کے گواہ بن جائیں، اور قیامت کے دن جب گناہوں کی گواہی زمینوں سے ہوگی، اگر ہم جیسے گناہ گاروں کی توبہ کی گواہی زمین سے مل جائے تو ہمارا کام بن جائے گا تو آپ سے یہ کہنا ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، دیکھیے جو ہوائیں چل رہی ہیں اس وقت فتنوں کی، ان کا مقابلہ مادی اسباب سے اتنا نہیں ہو سکے گا، مادی اسباب سے کچھ چیزوں کا مقابلہ ہوگا اور وہ بھی کرنا ہوگا، وہ اپنا مسئلہ، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایمان کو بچانے کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، چونکہ ایمان دل کی چیز ہے تو دل کی طاقت کا مسئلہ ہے، اپنے دلوں کی طاقت کو بنائیے، بچائیے، بڑھائیے، اور وہ طاقت کیسے بڑھتی ہے؟ وہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، سچی توبہ سے یہ طاقت بڑھتی ہے۔ توبہ کرتے رہیے، عادت بنا لیجئے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ اصل یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے، اصل مسئلہ یہ ہے، گناہ تو انسان سے ہوتا ہی ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ نہیں کرتا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ اس کو سوچ کے امید بننے لگتی ہے اپنے بارے میں بھی۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کو لایا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے، ان کو سنایا جائے گا نامہ اعمال، تو ایک بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی اس کے گناہ بتاؤ، بیان کرو۔ اب اس کے بہت سارے گناہ ہوں گے، وہ بیان کیے جائیں گے، سنائے جائیں گے، وہ ظاہر ہے انکار تو کر نہیں سکتا، سنے گا، اقرار کرے گا، لیکن جب گناہوں کی فرد جرم پوری سنا دی جائے گی تو وہ بندہ یوں کہے گا کہ یا اللہ یہ صحیح ہے کہ سارے گناہ میں کرتا رہا، مجھ سے ہوئے گناہ، بہت گناہ ہوئے، اور آپ نے سنائے، میں نے مانتا ہوں میں نے گناہ کیے ہیں، مگر ایک چیز کا ذکر نہیں آیا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں گناہ تو کرتا تھا، مگر جب گناہ مجھ سے ہوتا تھا تو میں توبہ بھی کر لیا کرتا تھا، میں توبہ بھی کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے، دیکھنا ذرا اس کے اعمال نامے میں توبہ ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ ہے، بالکل ہے، یہ گناہ بھی کرتا تھا، توبہ بھی کرتا تھا، پھر گناہ ہو جاتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر گناہ ہو جاتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کو بھی استقامت والوں میں لکھ لو۔ بے شک یہ صحیح ہے کہ نفس و شیطان اس سے گناہ کراتے رہے، مگر جس طرح یہ گناہوں کو نہیں چھوڑ سکا، اس نے توبہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ نفس و شیطان اس کو پھسلاتے رہے، مگر یہ اٹھ کر توبہ کرتا رہا، تو اس کو بھی استقامت والوں میں شامل کر لو۔ ہم جیسوں کا کام اگر اسی طرح بن جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے عادت ڈال لیں، توبہ کرنے کی عادت ڈال لیں۔ جیسے گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس سے گناہ چھوٹ نہیں رہا، یہ ایک مسئلہ ہے مستقل، جو بہت سے احباب، بہت سے جوان بیت کا تعلق رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کے ہاں ان کی طرف سے یہ مسئلے بہت پیش ہوتے ہیں کہ گناہ نہیں چھوٹتا، فلاں گناہ نہیں چھوٹتا۔ تو دو باتیں یاد رکھیں، کوشش جاری رکھیں، اور گناہ ہونے کے جو ماحول ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق۔ ہمارے حضرت کے ہاں اس طرح کے تجربے بہت ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں
عام طور پر ماحول اس طرح کا ہے کہ شراب گھروں میں عادت ہو جاتی ہے لوگوں کو عام طور سے پینے کی، تقریبات بھی خالی نہیں ہوتی شراب سے، تو پھر اس میں سے بعض لوگ توبہ کر لیتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں حضرت سے، ایسے لوگ بہت سے بیعت ہوئے۔ اب اس کے بعد ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شراب تو چھوڑنی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے شراب کا معاملہ کیا ہے، عادت ہو جائے تو چھوٹتی نہیں ہے۔ غالب نے کہا ہے نا، چھوٹتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی۔ تو اب شراب چھوٹ نہیں رہی ہے، نماز پڑھنے لگے ہیں، توبہ کرنے لگے ہیں، شراب پی رہے ہیں، شراب پیے بغیر کام نہیں چل رہا ہے۔ تو حضرت سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں؟ حضرت ان سے کہتے ہیں کہ روزانہ رات کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیا کرو کہ اللہ میں یہ گناہ چھوڑ نہیں پا رہا، میرے بس میں نہیں ہے چھوڑنا، آپ قادر ہیں چھڑوانے پر، آپ چھڑوا دیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد اس سب کی شراب چھوٹ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو اللہ سے اگر تقویٰ مانگیں گے تو کیوں نہیں ملے گا؟ تو یہ کام ہم کریں کہ گناہ چھوڑیں، گناہ نہ چھوٹے تو بھی توبہ کا سلسلہ جاری رکھیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ میرا گناہ چھڑوا دیجئے۔ بلکہ ایک بڑے عالم اسی زمانے کے، ان کی زبان سے تو میں نے یہ سنا، میں نے یہ مضمون چونکہ خود نہیں پڑھا اس لیے میں ان کے حوالے سے کہتا ہوں، ڈر رہا ہوں میں کہتا ہوا، اسی لیے نام بھی نہیں لے رہا ہوں، لیکن معتبر شخصیت نے یہ مضمون بیان کیا، میں نے پڑھا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں سمجھاتے ہوئے کہ اللہ سے دعا ضرور کرتے رہو کہ اللہ میرے گناہ چھڑوا دیجئے۔ اگر خدا نہ خواستہ گناہ چھوٹا نہیں تو قیامت میں ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بخشش ہو جائے کہ اللہ میاں سے آپ کہیں کہ اللہ میں تو دعا کرتا تھا، اب آپ نے نہیں چھڑوایا، میں کیا کروں، مجھ سے تو چھوٹا نہیں۔ یہ آسان بات نہیں ہے اللہ سے یہ کہنا کہ میں نے تو چھوڑنا چاہا، آپ سے دعا کی، آپ چھڑا سکتے تھے، میں تو مانگتا رہا آپ سے، ہو سکتا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو بس یہ چند گزارشات تھی، چند کیا ایک ہی بات ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، ایمان کو بچانے کا ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے ایمان کو کمزور کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ گناہوں کا مطلب صرف ایک ہی قسم کے گناہ نہیں ہوتا کہ بدکاری اور شہوانی گناہ، بلکہ جتنی بھی چیزیں اللہ کی نافرمانی ہیں وہ سب گناہ ہیں۔ غیبت بھی گناہ ہے، حسد بھی گناہ ہے، تکبر بھی گناہ ہے، دکھاوا بھی گناہ ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے، دوسروں کے حق دبانا بھی گناہ ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی دوسری نیت سے نیک کام کرنا، یعنی اخلاص کے بغیر کسی اور مقصد سے دنیا کی غرض سے کام کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ ساری چیزیں، نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، بدکاری کرنا بھی گناہ ہے، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں۔ آدمی غور کرے اور اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے۔ ایک بات کہتا ہوں، ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے، ساری دنیا کے بارے میں نہیں۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری لے لے، بس صرف اپنی ذمہ داری کاہے کی، یہ غور کرے میں کیا کرتا ہوں۔ یہ پکی بات ہے کہ کوئی آدمی سارے گناہ نہیں کرتا۔ ایک آدمی سارے گناہ کیسے کر لے گا؟ یعنی جتنے بھی دنیا میں گناہ ہیں وہ سارے ایک آدمی میں جمع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 2 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، بس عام طور سے 1-2 گناہوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، لیکن اسی کی وجہ سے اللہ تک پہنچنے سے رکا رہتا ہے۔ حضرت اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ کسی رسی میں گرہ لگائیں، 100 گرہ لگا دیں آپ رسی میں، اب ان کو کھولنا شروع کریں، 50 گرہیں کھل گئیں، آدھی کھول دی تو کیا رسی کھل گئی؟ ابھی 50 باقی ہیں۔ 40 اور کھول دی، 90 کھل گئی، 10 باقی ہیں، تو رسی کھل گئی؟ ابھی نہیں کھلی۔ 5 اور کھول دی، کھل گئی رسی؟ ابھی نہیں کھلی، 5 باقی ہیں۔ 3 اور کھول دی، 2 ہی رہ گئیں، رسی کھل گئی؟ ابھی بھی 2 باقی ہیں۔ 1 اور کھول دی، 1 گرہ اب بھی باقی ہے، رسی کھل گئی؟ ابھی بھی نہیں کھلی۔ وہ آخری گرہ بھی کھولیں گے تب کہا جائے گا پوری رسی کھل گئی۔ مقصد یہ ہے سارے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں، سارے گناہ چھوڑنے کا۔ بس جب یہ پکا ارادہ ہوگا تو 2 باتیں ہوں گی، اللہ کی مدد آئے گی چھوڑنے میں،
اور خدا نخواستہ پھر گناہ ہوگا، توبہ کرنا آسان ہوگا، اللہ کی طرف سے معافی کا ملنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اور اس پوری امت کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں جی، توبہ کرنا۔ دو باتیں اور ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں بہت سے احباب ایسے ہیں جو مجھ سے پہلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں وہاں رہنا ہے؟ وہاں نہیں، میں ٹائم نہیں پوچھ رہا، تم سنو میری بات، تم لوگوں کو سن کے جواب دے دیا۔ میں کہہ رہا ہوں اس مسجد میں ہمیں جانا ہے نا، تو یہ بتا دو لوگوں کو۔ معلوم ہے تمہیں تو معلوم ہے، لوگوں کو بھی معلوم، بتا کن کو؟ مفتی سجاد۔ پھر سوال نہیں، ان کو بتا دوں یہ جو بیٹھے ہیں اب آپ، اس میں حرج تو نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ میرا واپسی کا پروگرام پہلے فوراً تھا، لیکن کچھ اس طرح کی صورت بنی۔ کون سی مسجد ہے؟ پنجابی پھاٹک لال مسجد۔ پنجابی پھاٹک لال مسجد، یہ بلی ماران کے علاقے، وہاں پر میرا وعدہ ہو گیا رات میں رہنے کا۔ تو جو احباب میرے پرانے ہیں وہ اگر گویا مزید ملاقات کرنا چاہیں تو میں یہاں سے کچھ دیر بعد فارغ ہو جاؤں گا، 1 آدھ گھنٹے کے بعد، تو پھر وہاں آ سکتے ہیں۔ اب ویسے وہاں کوئی نظم نہیں ہے باقاعدہ مجلس کا، بس انہوں نے مجھے رات میں رہنے کی دعوت دی ہے مسجد میں، اور چونکہ مسجد میں رہنے کی دعوت دی تو میں نے قبول کر لی ہے۔ اور فجر کے بعد وہاں مختصر سا بیان بھی ہوگا، وہ تفسیر کرتے ہیں مولوی سجاد، تو اس وقت میں فجر کے فوراً بعد وہ بیان ہوگا۔ تو جو میرے پرانے احباب ہیں یا جو بھی ہوں، وہ اگر وہاں تھوڑی دیر ملنا چاہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اگر ہمت ہوئی، میں وعدہ نہیں کرتا، تو تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں گے ساتھ میں بیٹھ کر، یہ ہو سکتا ہے وہاں اگر آئے۔ تو یہ ایک بات بتانی تھی۔ اور اب توبہ کے کلمات ہمیں پڑھنے ہیں۔ توبہ کی ضرورت تو ہر مسلمان کو ہے، اور اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ بیعت کے لیے اچھا تو یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو تلاش کر لیا جائے، بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن ہم گناہگاروں کو بھی چونکہ حکم ہے، اس لیے مجبور ہیں کہنے پر۔ تو جو حضرات بیعت کی نیت رکھتے ہوں وہ بیعت کی نیت سے انہی کلمات کو پڑھیں، اور توبہ کی نیت سے سارا مجمع پڑھیں۔ توبہ کی تو ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ بیعت کی نیت وہی حضرات کریں جن کا کسی دوسرے سے بیعت کا تعلق نہیں ہے، اور وہ اس گناہگار کو ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ توبہ کر کے میرا بھی کام بن جائے، اس نیت سے ہم توبہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لے۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہو وہ چند معمولات شروع کر دیں، انشاءاللہ زندگی میں اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے توبہ کرنے کا، زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا، تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بیعت کا مقصد اور کچھ نہیں ہے سوائے زندگی کو شریعت کے تابع بنانے کے۔
شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اس میں آسانی کے لیے یہ کام ہوتا ہے کہ بھئی کسی کے ساتھ توبہ کر لو بیٹھ کر اور کچھ کام کر لو، اللہ کی یاد کا ایک سہارا لے لو۔ اللہ کا نام جب دل میں آ جاتا ہے تو انسان کے لیے اچھی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، بدل جاتی ہے زندگی۔ بدلتے ہوئے ہم نے لوگوں کو خوب دیکھا ہے۔ تو چند کام کرنے ہیں۔ استغفار صبح و شام 100 مرتبہ، بہت سے لوگ پہلے ہی سے پڑھتے ہوں گے۔ درود شریف صبح و شام 100 مرتبہ، یہ بھی بہت سے لوگوں کا معمول ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ، جس وقت آسان ہو اور جتنا آسان ہو، لیکن روزانہ کریں اور اس نیت سے کریں کہ اس تلاوت سے میرا دل سدھرے گا، میرے دل میں نور آئے گا، اللہ کا قرب مجھے حاصل ہوگا۔ تو 3 چیزیں ہو گئی پڑھنے کی، استغفار، درود شریف اور قرآن شریف۔ چوتھا ایک کام یہ ہے کہ پڑھنا کچھ نہیں ہے، بیٹھنا بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ صبح سے شام تک جو جاگنے کا وقت ہے، اس پورے وقت میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنے کی عادت ڈالیں، یعنی بار بار ذہن میں لاتے رہیں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میں بھول ہوتی ہے، لیکن بھول کے بعد پھر یاد آتا ہے، توجہ کر لیں، پھر بھول ہوگی، پھر یاد کر لیں، پھر بھول ہوگی، پھر یاد کر لیں۔ اصل مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دائمی یاد نصیب ہو جائے۔ یہ ایک مستقل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ علماء کو پتہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ۔ حضور علیہ والسلام تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے ہر وقت میں اللہ کو یاد کیسے کرے گا آدمی؟ دل ہی سے کرے گا، زبان سے ہر وقت میں نہیں کر سکتا۔ تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، دھیان رکھنا بس ایک اللہ کا، یہ ایک عمل ہوا۔ اور 5واں کام یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کرنا ہے دل سے۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، آنکھ بند کر لیں تو یکسوئی ہو جاتی ہے، نہ بند کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے، خصوصاً اندھیرا ہو تو ایسے بھی کام چل جاتا ہے۔ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے نہ بولیں بلکہ خاموش بیٹھ کر سوچیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ آپ یقین کریں، جب کریں گے تو تجربہ بھی ہو جائے گا۔ یہ بہت طاقتور چیز ہے اور یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ جو بھی ذکر ہوتا ہے، مختلف طریقے ذکر کے پائے جاتے ہیں ہمارے بزرگوں کے ہاں، جس طریقے سے بھی اکابر نے ذکر بتائے ہیں، ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دل کے اوپر ایک بات پیدا ہو جائے، دل کے اندر ایک بات پیدا ہو جائے، اللہ کا نور، اللہ کے نام کی طاقت وہاں آ جائے۔ وہ طاقت ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی جیسے گناہ کے دروازے تک پہنچ کر بھی واپس آ جاتا ہے۔ ہم سے کہا، نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے شروع کیا، پہلے حال یہ تھا کہ بازار میں قصداً نکلتے تھے تاکہ عورتوں کو دیکھنے کا موقع ملے، اب جی نہیں چاہتا، ضرورت میں جاتے ہیں اور سامنے کوئی اجنبیہ آ جائے تو آنکھیں اس طرح ایک دم نیچے ہو جاتی ہیں جیسے کسی نے پلکوں پہ انگلی رکھ دی ہو۔ یہ بالکل واضح طور پر ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں، استغفار اور درود شریف صبح و شام 100 مرتبہ، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ، اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے ذکر کرنا کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دائمی اور سچی یاد نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ذرا سے پانی دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولک الحمد حتى ترضى، ولک الحمد اذا رضیت۔
अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिका लम तुमल्लिकना मिनहा शैअ फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रन व लकल मन्नु फ़ज़ला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तौफ़ीक़ लिमहाब्बिका मिनल अअमाल व सिद्क़त तवक्कुल अलैका व हुस्नद ज़न्नि बिक। सुब्हान ख़ालिक़िन नूर। अल्लाहुम्मा ला तुहलिकना फ़ुजाअ व ला तअख़ुज़ना बग़तह व ला तुग़फ़िलना अन हक़्क़िन वला वसिय्यह। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला दीनिना बिद्दुनिया व अला आखिरतिना बित्तक़वा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फ़ौज़ फ़िल क़ज़ा व नुज़ुल शुहदा व ऐश सुअदा व मुराफ़क़तल अंबिया व नस्र अलल अअदा इन्नका समीउद दुआ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हम आपके बंदे, गुनाहगार बंदे, आजिज़ व मिस्कीन बंदे, कमज़ोर बंदे, गुनाहों से लथपथ बंदे आपके सामने बैठे हैं हाथ फैला कर। ए अल्लाह, हमने आपके सामने भीख मांगने के लिए हाथ फैलाए हैं। ए रब्बे करीम, ए रहमान रहीम, हमारी ज़रूरतें यूँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन अल्लाह हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि रब हमारे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, गुनाहों की माफ़ी के लिए कहने का हमारा मुंह तो नहीं बनता, इसलिए कि हमने बार बार गुनाह कर कर के बहुत अंबार इकट्ठे कर लिए हैं। और ए रब, हमने बार बार तौबा करके तौबा को तोड़ा है, लेकिन अल्लाह, आपने और आपके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत उम्मीद हमें दिला रखी है। अल्लाह, उसकी बरकत से हम आपके से मांगने की हिम्मत करते हैं। अल्लाह, अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, सच्ची तौबा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे गुनाहों से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा नुकसान होता है। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे, बिल्कुल ये इंसाफ की बात होगी, लेकिन ए रब्बे करीम, आप तो अपने बंदों पे बहुत मेहरबान हैं। आपको पता है, आप माफ़ नहीं करेंगे तो बेशक आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अल्लाह, अगर आपने माफ़ कर दिया तो अल्लाह, हम आपका कोई ख़र्च नहीं होगा और हमारा काम बन जाएगा। अल्लाह, आप तो अपने बंदों पर रहम फरमाते हैं। अल्लाह, अपने फ़ज़ल से अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, हमारे साथ ख़ास माफ़ी का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह, गुनाहों से हमने अभी तौबा की है। अल्लाह, जी चाहता है सच्ची तौबा मिल जाए। अल्लाह, तौबा तो सारी उम्र हो गई करते करते, लेकिन रब्बे करीम, सच्ची पक्की तौबा की अब तक तलाश है। अल्लाह, जगह जगह जाके तौबा की है। अल्लाह, आपके बहुत सारे बंदों के साथ मिलकर तौबा की। इस मजमे में भी अल्लाह, आपके कुछ बंदे यकीनन मकबूल होंगे। अल्लाह, हम जैसे गुनाहगारों ने उनके साथ में हाथ फैला रखे हैं। अल्लाह, आज की तौबा को सच्ची पक्की तौबा बना दीजिए। अल्लाह, सच्ची तौबा नसीब फरमा दीजिए, इस्तिकामत अता फरमा दीजिए। अल्लाह, दिलों का हाल बिगड़ा हुआ है, गुनाहों ने दिलों को कमज़ोर कर रखा है, दिलों को सियाह कर रखा है। अल्लाह, हमारे और हमारी कौम के, इस उम्मत के जवानों के, लड़कों और लड़कियों के, इंसानों के, मर्दों और औरतों के
بوڑھوں اور جوانوں اور بچوں کے ایمان خطرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم غریبوں کے پاس ایمان کے علاوہ اور رکھا کیا ہے؟ اللہ اگر شیطان نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے رشتہ داروں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ایمانوں کو بچا اے اللہ ایمان بچا لیجئے، اور اے اللہ غلط راستوں پر قدم اٹھنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اے اللہ شیاطین الجن والانس سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ اے اللہ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما دیجئے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو ان سے نکال دیجئے، بری کر دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جن کو بیٹوں کی تمنا ہے انہیں نیک صالح بیٹے دے دیجئے، جن کی اولاد بگڑ گئی ہے اللہ اس کو نیکوکار بنا دیجئے، جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ ان کی شادیاں خیر کی شادیاں، سنت کے مطابق شادیاں، اچھے رشتوں کے ساتھ شادیاں آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں کو آپ نے اپنے پاس بلا لیا اہل ایمان میں سے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ آپ کے پاس چلے گئے، اب ان کے عمل کا سلسلہ بند ہو گیا، اے اللہ ان پر خاص رحمت فرما دیجئے، اور ہمارے پاس ابھی موقع باقی ہے اے اللہ اس موقع کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے کام بنا دیجئے، کام بگڑنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع پر اپنی خاص رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں پہ خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ اس پوری امت پر، اے اللہ اس پوری امت پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ اس وقت کے حالات میں یہ امت دنیا کی اقوام کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ اے اللہ بے شک ہمارے اعمال تو اس سے بھی زیادہ کے لائق ہیں، مگر رب کریم آپ کی رحمت کی امید پر، آپ کے حلم کی امید پر ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ اللہ بے شک ہم خراب ہیں، بے شک ہم گندے ہیں، بے شک ہم گناہ گار ہیں، لیکن اے رب دو باتیں کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم آپ کو پروردگار مانتے ہیں اور آپ کے سوا کسی کو رب نہیں مانتے، اور دوسرے یہ کہ ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور اللہ اس دونوں نسبتوں سے ہم دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کے دونوں حصوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اے اللہ اس کے علاوہ ہم کسی چیز پر راضی نہیں ہیں۔ اے رب کریم، اے رحمان و رحیم، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے طفیل سے، اپنے فضل سے اپنا رحم فرما دیجئے، اور پوری امت کے معاملات کو اللہ سدھار دیجئے۔ اے اللہ یہ امت اقوام عالم کے درمیان ذلیل ہو رہی ہے، اے اللہ اس کی سننے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ دنیا میں اگر کوئی فقیر کسی در پہ جاتا ہے اور وہاں سے اس کو بھیک نہیں ملتی تو اس کے سامنے کئی دروازے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے بھیک ملنے کا یقین رہتا ہی ہے۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہم ایسے بھکاری ہیں کہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے در سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ اس پورے علاقے پر، پورے شہر پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ
جتنے حضرات یہاں ہیں اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے، جو نہیں آ سکے اور آنا چاہتے تھے ان کو بھی ان رحمتوں میں شامل فرما لیجئے، جو لوگ دعاؤں کے لیے کہہ چکے ہیں یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا ان کا ہم پہ حق ہے اللہ ان سب کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے بھائی یعقوب صاحب اور دوسرے احباب جنہوں نے ہمارے لیے موقع فراہم کیا ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ موجودہ وبا کی وجہ سے خیر کے جتنے کام رکے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ جاری و ساری فرما دیجئے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کے ساتھ وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مدارس کے نظام کو پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آزادی کے ساتھ جاری فرما دیجئے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کو پہلے سے زیادہ مضبوطی اور رونق کے ساتھ جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ شریعت و سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کے کام کو پہلے سے زیادہ عمدگی کے ساتھ جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ اے رب ہم سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، ہمارے رخصت ہونے کو مبارک اور نافع بنائیے، جمع ہونے کو بھی مبارک و نافع بنائیے، اور آنے والے وقت میں ہم سب کے لیے خیر مقدر فرمائیے۔ اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، اے اللہ توبہ کے بعد گناہوں سے بچائے رکھیے، اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے، اے اللہ اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھیے، اے اللہ نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے، اے اللہ خیر کے بعد شر سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں عطا فرما دیجئے، ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں اپنی پناہ میں لے لیجئے، اور ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔